پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بننا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ورکروں کی جماعت ہے۔ ورکروں کو جو جماعت کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، وہ اپنے ورکروں کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتی؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو کاغذات نامزدگی دینے سے کیوں قاصر ہے؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو الیکشن کے قواعد و ضوابط دینے سے کیوں قاصر ہے؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو جو الیکشنز کی بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹ ہوتی ہے وہ دینے سے کیوں قاصر ہے؟ اس لیے کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 3.5 سال عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ظلم ہوا، اس دور میں جو فرعونیت کا دور تھا، میں اس کا وکٹم تھا۔ مجھ پہ جعلی کیسز بنائے گئے، مجھ پہ قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دی گئی، میرے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی، مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس وڈرا کریں، اور کس نے نہیں دباؤ ڈالا؟ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے برداشت کیا۔ میں نے کبھی بھی ان تمام تفصیلات میں مجاز اتھارٹی کے سامنے ریکارڈ میں لاتا تھا۔ یاد رکھیے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو برابر کا ظلم کا حقدار ہے، یہ ہمارا قرآن مجید کہتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو 2002 میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اس میں میں نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد 2013 کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس پہ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دی تھی کہ وہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے، جس کو بعد میں جسٹس وجی الدین کے تحت ایک کمیشن بنا۔ انہوں نے میرے الزامات اور دیگر الزامات ثابت ہوئے کہ وہ مینیپولیٹڈ اور ریگڈ الیکشنز تھے۔ اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا پی ٹی آئی کا، جس کو تسنیم نورانی صاحب ہیڈ کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ وضع کیا کہ تمام قواعد و ضوابط ایک شفاف الیکشن کے لیے، تو ان پہ دباؤ ڈالا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، جس کے نتیجے میں پورے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا۔ تو یہ جنگ بڑی لمبی ہے، بڑی پرانی ہے، اور یہ جنگ اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو رول ماڈل بننا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بننا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ورکروں کی جماعت ہے۔ ورکروں کو جو جماعت کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، وہ اپنے ورکروں کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتی؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو کاغذات نامزدگی دینے سے کیوں قاصر ہے؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو الیکشن کے قواعد و ضوابط دینے سے کیوں قاصر ہے؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو جو الیکشنز کی بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹ ہوتی ہے وہ دینے سے کیوں قاصر ہے؟ اس لیے کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور یہی وہ جنگ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کے یہ پلر بنانا ہے، فاؤنڈیشنز ہیں جس کے اوپر جمہوریت کی عمارت بنتی ہے۔ ہمارے ہاں ورکروں کو صرف اقتدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی جماعتیں صرف ایک سیڑھی ہیں اقتدار کے لیے۔ ہم نے یہ معاملہ ختم کرنا ہے اگر ہماری جمہوریت نے فعال ہونا ہے۔ اکبر صاحب یہ بتائیے گا، اکبر صاحب پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو نوٹس نہیں دیا ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ کو خود وہاں جا کر پارٹی بننا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ بلے کا نشان واپس دے دیتی ہے تو کیا آپ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ سر ایک سوال میرا بھی لے لیں ساتھ۔ دیکھیے، اگر تو جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا تعلق ہے، فارن فنڈنگ کیس میں میں نے 200 سے زیادہ پیشیاں اٹینڈ کی۔ ہر پیشی سے پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے مجھے تحریری نوٹس آتا تھا اور اس کی وصولی ہوتی تھی۔ 13 ریٹ پٹیشنز پی ٹی آئی نے فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہر پٹیشن سے حاضری سے پہلے ہمیں نوٹس آتا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے نوٹس سرو کریں گی؟ تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم تھا پشاور ہائی کورٹ کے پاس کہ وہ تمام پرنسپل رسپونڈنٹس جو ہیں، ہم وہ لوگ ہیں 5 لوگ جنہوں نے، جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ ناقص الیکشنز ہیں اور اس کو مسترد کیا تھا، تو ہم تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا ہم میڈیا کے ذریعے اب نوٹس کے اوپر ہر عدالتوں میں جایا کریں گے؟ تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرتے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اگر نوٹس ملے، ہم میں سے ایک جو ہیں، جو سوابی کے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے، یوسف علی، صرف ان کو نوٹس ملا، وہ پیش ہو گئے عدالت میں۔ ہمیں نوٹس ملا ہی نہیں اور ہمارے بغیر یہ تمام کارروائی ہوئی، تو اس پہ سوالیہ نشان تو اٹھے گا۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا یقیناً اگر تو یہ فیصلہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس حوالے سے، جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو ہم جائزہ لیں گے، لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے
کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے دفاع کے لیے اگر ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ اچھا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی بات کی، اچھی بات ہے، آپ جمہوریت پسند ہے۔ آپ نے پڑوسی دیش کے الیکشن کمیشن کی بات کی، بالکل اچھی بات ہے کہ انہیں بااختیار ہونا چاہیے، لیکن سر جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی باری آئی، ہمارے الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے۔ پڑوسی دیش میں اگر ہندوستان کی آپ نے بات کی تو وہاں 90 کی دہائی میں ٹی این شستین ایک ایسا چیف الیکشن کمشنر آیا جو بیوروکریٹ تھا، جس نے اس ادارے کو بااختیار بنایا۔ یہاں پر جو کچھ ہوا یہ پچھلے عرصے میں خیبر پختونخوا پنجاب کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اس پر آپ نے بات نہیں اٹھائی اور آپ جمہوریت کے دعوے دار کے چیمپئن ہونے کی بات کر رہے ہیں سر۔ اسی میں ایڈ کر لیں سر ایک سوال، پنجاب کے پی کے سب جگہ پی ٹی آئی کے اوپر کافی مشکلات آئی، اس وقت آپ بالکل سامنے نہیں آئے، اور عمران خان صاحب آپ جیل کے اندر ہیں، اب آپ پارٹی کو جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے آپ پر کہ آپ پارٹی کو اب ہتھیانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ پارٹی کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں اور اپنی مرضی سے چلائیں۔ دوسرا، آپ کی پارٹی رکنیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کینسل کر دی ہے، تو اس کے بعد آپ کی یہ سارے دعوے جو ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلے میری رکنیت کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے پاسداران ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں میری ممبرشپ کے حوالے سے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے 2 تحریری فیصلے ہیں، مئی 2017 اور مئی 30 2018 میں، اور جولائی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں میری ممبرشپ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ تمام دستاویزات تحریری طور پہ موجود ہیں کہ اکبر ایس بابر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممبر نہیں ہوں، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف۔ اور میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ تمام تحریری فیصلے ہیں، اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیا کریں۔ جہاں تک پارٹی پہ برا وقت کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیے میری ہمدردیاں ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں کبھی بھی کسی ظلم اور اس کے حق میں کبھی بھی نہ تھا نہ ہوں گا۔ لیکن میں ایک بات ضرور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 3.5 سال عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ظلم ہوا، اس دور میں جو فرعونیت کا دور تھا، میں اس کا وکٹم تھا۔ مجھ پہ جعلی کیسز بنائے گئے، مجھ پہ قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دی گئی، میرے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی، مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس وڈرا کریں، اور کس نے نہیں دباؤ ڈالا؟ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے برداشت کیا، میں نے کبھی بھی ان تمام تفصیلات میں مجاز اتھارٹی کے سامنے ریکارڈ میں لاتا تھا۔ یاد رکھیے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو برابر کا ظلم کا حقدار ہے، یہ ہمارا قرآن مجید کہتا ہے، یہ اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو موقع ملا تھا 3.5 سال کے آپ اپنے مخالفین کے ساتھ انسانیت کے ساتھ سلوک کرتے، آپ ان پہ ظلم نہ کرتے، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرتے۔ اگر آج آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو لاگو ہو رہا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ میں اس کا حصہ ہوں، اور میں ہمیشہ سے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میں نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کروں گا کہیں زیادتی ہوتی ہے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف آج پھر جب اپنے ورکروں کے بنیادی آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، جب وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک ڈھونگ رچاتی ہے، تو کیا میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور مقابلہ کرتا ہوں؟ تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ آج پی ٹی آئی کے ورکر کیوں مرکزی دفتر کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ٹکٹوں میں بندر بانٹ ہو رہی ہے اور میرٹ کوئی نہیں ہے؟ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ یہ اویئرنیس آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت سامنے آئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن شفاف اور شفاف قومی الیکشن لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایک شفاف نہیں ہے تو دوسرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ 10 الیکشن کرا لیں، یہ ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔
آپ نے کرما کی جو بات کی ہے سر، یہی تو نون لیگ والوں کا بیانیہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر ویسا ہی ہوگا. یہ دوسرا قرآن پہلے مجید احتجاج کرنے والوں کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، وہ سارے ANP کے ورکر تھے جو 3-4 مہینے پہلے PTI میں شامل ہوئے. نہیں، یہ اب تفصیلات میں جا رہے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی. وہ PTI کے ان میں سے کئی جینوئن ورکرز ہیں جو PTI کے امیدوار بھی رہے ہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. جہاں تک میں نے اس حوالے سے بات کرنی تھی وہ کر دی کہ دیکھیے، آپ نے پہل کرنی ہے انسانیت کی. آپ نے پہل کرنی ہے کہ آپ فیئر ہیں. یہی تو بنیادی تقاضا ہے کہ سیاسی جماعت پارٹی PTI کو ایک رول ماڈل بننا تھا. ہم اگر رول ماڈل بن جاتے ہیں تو یہ روایت ختم ہو جاتی ہے. سیاسی مخالفین پہ جو زیادتی ہوتی ہے وہ نہیں بن سکے. اور یہی تو وہ جنگ ہے کہ ہم نے وہ اصول خود اپنانے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم باہر جب مطالبہ کرتے ہیں، آج PTI والے کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آپ اپنے ورکروں کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ آپ ان کے بنیادی آئینی حقوق کا کیوں نہیں تحفظ کرتے؟ تو پھر آپ کا وہ جو مورل گراؤنڈ ہے آپ لوز کر جاتے ہیں. کل یہ جب میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ الیکشن جب فروری 8 کو ہوں گے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی، کہے گا ہمارے ساتھ ظلم ہوا. یہ آپ کو میں آج بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو چابی ہے یہ ان کے حوالے کی جائے. یہ ان کی مرضی سے پاکستان ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا. ان کی جو سیاست ہے انتشار کی اور تشدد کی، یہ پاکستان کے لیے ٹاکسک ہے. یہ پاکستان کو اس کو نقصان پہنچایا ہے، مزید پہنچائے گا. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جس ڈھنگ پہ چل پڑے ہیں اس پہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیشن بلڈنگ کی سیاست نہیں ہے. یہ نیشن کو خلفشار اور انتشار میں ڈالنے کی سیاست ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ، جب ریٹ آف دا اسٹیٹ جس ملک میں نہ ہو، کیا امریکہ میں مارشل لا لگا ہوا ہے کہ جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تو 2000 لوگوں کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے 10 سال 15 سال 22 سال قید دی جا رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی معاف کر دیں. آج کچھ تجزیہ نگار ہے وہ کہتے ہیں جی معاف کر دیں. کیا یہ کوئی ذاتی فعل تھا کسی اور شخص کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف تھا؟ جب تک کوئی اسٹیٹ اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کرتی، وہ اسٹیٹ کی نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ گورننس چل سکتی ہے، نہ امن و امان آ سکتا ہے. آپ کا نظام زندگی اسی طرح رہے گا انتشار کا شکار جو آج ہے. بہت شکریہ.